حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال عطا کیا تھا اور بہت دولت عطا کی تھی، تو آپ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی تھے کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عام طور پر جب لوگ جاتے تو کبھی مایوس اور محروم نہیں لوٹتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر شادی ہے اور انتظامات نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مدد کی جائے۔ تو اس وقت آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جا کر کے عثمان سے میرا نام کہنا اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پیش کرنا۔ وہ شخص گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آواز انہوں نے سنی۔ آواز کی طرف جب اس صحابی نے توجہ دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو کی سرزنش فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے آج سالن کے اندر نمک کے چند کھڑے زیادہ ڈال دیے، اگر یہ تم کم کر لیتے تو کل کو کام آ جاتے۔ تو اس شخص نے سوچا، جو صحابی جو بزرگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سیدنا عثمان غنی کے گھر گئے تھے امداد کے لیے، آپ نے سوچا کہ جو شخص نمک کے کھڑے، نمک کی چند ڈلیاں سالن میں زیادہ ہونے پر اگر اپنے غلام کو سرزنش کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے اور اس پر تادیبی کارروائی کرتا ہے کہ اگر تم چند کھڑے کم ڈالتے تو وہ کل کو کام آتے، تو جو نمک کے معاملے میں اتنا حساب و کتاب رکھتا ہو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ وہ چلے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کہا، تم گئے نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گیا تو تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، مجھے حوصلہ نہیں ملا کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب دوبارہ جب وہ صحابہ آئے تو پھر اب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس پہ تادیبی کارروائی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے آج چراغ کی بتی کو اتنا بڑا نہ کیا ہوتا تو تیل ہمارا اتنا زیادہ نہ جلتا، وہ کل کو کام آتا۔ تم نے چراغ کی بتی بڑی کر دی، تیل اتنا زیادہ جل گیا ہوگا۔ اب ان کی اور ہمت پست ہوئی کہ وہ تو نمک کی ڈلیاں تھی، آخر چراغ کی بتی بڑی کرنے سے کتنا تیل زیادہ جل سکتا ہے۔ جو شخص تیل کے معاملے میں اس قدر حساب و کتاب رکھتا ہو تو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ پھر وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ کر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گئے نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گیا تو تھا لیکن مجھے حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب تیسری بار آئے تو حضرت عثمان غنی کی نظر ان پر پڑی، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا کہ تم 2 مرتبہ مجھے آتے جاتے نظر آئے، کیا معاملہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے ایک کام تھا آپ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ کہا کیوں بھیجا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ کہا کہ میرے گھر شادی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے ملیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، جانے جود و سخا کے آستانے پر گیا تھا، جانے کائنات کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کا چہرہ کھل اٹھا، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور جہاں پیسوں کی تھیلیاں رکھی ہوتی تھی، جہاں درہم و دینار رکھے ہوتے تھے، وہ آپ نے گویا کہ تجوری کھول دی اور فرمایا اس میں سے جتنا لگتا ہے تم اتنا لے لو۔ انہوں نے تو لیا جتنی ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب فرمایا تھا اور صحابہ کے دلوں کے اندر دنیا کی وہ نفرت بٹھا دی تھی، دنیا کی وہ مذمت ان کے ذہن و دماغ میں بھر دی تھی کہ وہ دنیا میں رہتے تو تھے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ وہ صحابی نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اپنے پیسے رکھ دیے، اپنا مال رکھ دیا کہ جتنا چاہے لے لو، تو انہوں نے تو ضرورت کے مطابق ہی لیا، لیکن اس کے بعد عرض کرنے لگے، بھائی عثمان،
ایک سوال کا جواب دیجئے، ذرا یہ بتائیں کہ میں پہلی اور دوسری بار آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے غلاموں کو سرزنش کرتے ہیں، کبھی نمک کے کھڑے زیادہ ڈالنے پر، کبھی چراغ کی بتی بڑی کر دینے پر، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ اگر تم اتنے کھڑے بچا لیتے تو کل کو کام آتے، اتنا تیل بچ جاتا تو کل کو کام آتا۔ لیکن آپ جب میں مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے تجوری میرے سامنے کھول دی اور کہا کہ جتنا چاہو لے لو۔ آپ نمک اور تیل کے معاملے میں اتنے محتاط، اور یہاں پر دینے کے معاملے میں اس قدر آپ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے مسکرا کر کے فرمایا، چونکہ اپنی ذات پر ہم جو خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ و رسول کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ وہ بے حساب واپس ملے گا۔ تو جس کا حساب ہونا ہے اس کو ہم حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب واپس ملنا ہے تو پھر ہم وہاں بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے آج کل کے مالداروں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ دولت عثمان غنی کے پاس بھی تھی، دولت قارون کے پاس بھی تھی، دولت صحابہ کے پاس بھی تھی، بہت سارے صحابہ کے پاس، دولت فرعون اور نمرود کے پاس بھی تھی، دولت بخت نصر کے پاس بھی تھی، اور دولت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھی۔ کیا فرق ہے؟ ایک مومن کے پاس دولت آتی ہے اور ایک کافر کے پاس دولت آتی ہے، تو فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے، حضرت عثمان غنی ہمیں ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے مالداروں کو ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے دولت مندوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں اپنی ذات پر عثمان غنی خرچ کرتے ہیں تو حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے، اس لیے اس کو آج ہی حساب سے خرچ کرو کہ حساب دینا آسان ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں بے حساب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج انسان اللہ کو قرض حسنہ دین کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق دے، کل اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق واپس لوٹائے گا۔ ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن وہ واپس قیامت میں نہیں ملے گا۔ اور جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی شان کے مطابق اس وقت لوٹائے گا جب بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا، بیٹیاں ماؤں سے منہ موڑ لے گی، باپ بیٹے میں رشتے منقطع ہونے لگیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت نہ کسی کی دولت کام آئے گی، نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی بادشاہت کام آئے گی، نہ کسی کے سرٹیفکیٹ کام آئیں گے، نہ کسی کی علمی سندیں کام آئے گی، کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو بس ایمان کے بعد بازار عمل کا ایک معاملہ ہوگا، اور بازار عمل میں جس کا سودا جمے گا بس اسی کو کامیابی ہوگی۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس خطے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم عربی تھے یا عجمی تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم غریب تھے کہ مالدار تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کالے تھے کہ گورے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تمہارے پاس کون سی ڈگری تھی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اللہ اکبر جو اپنے بڑے بڑے بلند مکانات تعمیر کیے تھے تو ان مکانات کو جو تم نے تعمیر کیا تھا تو تم جو ہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے یا محلوں میں رہتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے اللہ کے لیے کیا کیا، تو نے اللہ کے لیے کون سا عمل کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کل کے عثمان غنی جو مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، ان کی فکر میں جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، ان کی فکر میں اور ہمارے دولت مندوں کی فکر میں کتنی تبدیلی ہے، کتنا فرق ہے کہ عثمان غنی اپنی ذات کے لیے حساب سے خرچ کر رہے اور اللہ کی راہ میں بے حساب دل کھول کر دے رہے۔